جو بولر T20 کھیلا ہے نا وہ اس چیز میں سے گزرا ہے میرے سمیت. تھینک یو سر, یہ آپ کا ایک میرے پاس سوال. اور آپ نے بہت اچھا یہ سوال پوچھا ہے اور کل بھی اس کا استعمال انشاءاللہ ہم دوبارہ کریں گے. I think it's great to learn while you're over here. Great to learn because there will be a lot of friends and family who will be watching right now and بڑے شیخ صاحب دیکھ رہے ہیں. probably you never know. نہیں میں کہوں کہ تماشا جو ہے وہ اتنا اب ہر جگہ اتنا یوزفل ہے کیونکہ کرکٹ ایک ایسی چیز ہے جو ہر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے. سو یو نو آپ سیٹ پہ بیٹھے ہو, آپ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہو, آپ کہیں پہ بھی بیٹھے ہو, تماشا It's on your phone, just a few taps for away. girls who know less about cricket یا جب ایسے میچز شروع ہوتے ہیں they like watching it, right? But now you've got girls who know a lot about cricket, which That is why is let's true. take the conversation That with is Sana true. over here. So Sana, I think جو ایک بیسک اسٹینڈرڈ کی ہم بات کرتے ہیں, لیٹس ڈو سیشن وائز. پہلا پاور پلے کے بعد ہم 7ویں اوور سے لے کے 16ویں تک اور پھر آخری کی بات کرتے ہیں. تو ملتان سلطان جہاں پیچھے چھوڑتا رہا ہے, پہلے میں 79 ہمیں نظر آتا ہے فار وداؤٹ اینی لاس آف وکٹ. دوسری طرف لاہور کے اندر 58 for 2, پھر 104 رنز وہ بناتے ہیں مڈل فیز کے اندر 4 وکٹوں کے نقصان پر. دوسری طرف 97 نظر آتا ہے اینڈ دین 45 اینڈ دین 40 ٹورڈز دی اینڈ. How do you think they would have coped up? Do you think that it was Osama Mir to come in and control کہ وہ اتنا score نہ کر سکے and getting wickets in the middle overs? دیکھیے آئی تھنک جو امپورٹنٹ تھا لاہور کی طرف سے سکندر رضا کو اگر یہ جلدی لے کے آتے تو شاید ان کے لیے تھوڑا سا ایک وہاں پہ چانس ہوتا ہے بیکاز ہی از اے اسپیشلسٹ T20 پلیئر از ویل. پوری دنیا میں کوئی لیگز اٹھا لیں, T10 اٹھا لیں, T20 اٹھا لیں, وہ کرتے اس میں پرفارم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو لاہور سے میرے خیال سے ٹھیک ہے پچ بھی اچھا تھا اور ایک بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ اننگس کھیلی یاسر نے بھی اور ویری ویل سپورٹڈ بائی رضوان. اگر آپ دیکھیں 17 بالوں پہ 32 آج انہوں نے بھی کیا. تو سٹارٹ ایسا مل گیا تھا کہ ملتان واز آلریڈی اہیڈ. پر اگر ہم جب بات کرتے ہیں ان کی بولنگ کی ملتان کی تو بریسویل نے بھی اوپر سے 2 آؤٹ کر کے دے دیے. عبید شاہ کی جو پرفارمنس تھی آئی تھنک دیٹ واز دا ہیوج ڈفرنس بٹوین دا ٹو ٹیمس کے. ٹھیک ہے انہوں نے رن ضرور دیے پر 3 امپورٹنٹ وکٹس انہوں نے حاصل کی. اور پھر اوبیسلی اسامہ میر بہت اکنامیکل رہے کیونکہ ہم بات کرتے ہیں ملتان کی پچ کے اوپر اسپنرس کو ذرا زیادہ ہیلپ ملتی ہے تو ان کو یوز بھی اچھا کیا. ایسے ٹائم پہ لے کے آئے جب رن ریٹ بڑھ چکا تھا, وکٹس گر چکی تھی. وہ بہترین ٹائم ہوتا ہے ایک لیگ اسپنر کا بولنگ کرانے کے لیے کہ جب آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب رنز بنانے والے ریکوائرڈ بہت زیادہ ہیں. سو وین ایور بیٹرز ٹرائی ٹو اٹیک اے لیگ اسپنر وہاں پہ وہ اور زیادہ لیتھل ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی اچھی شاید جیمز ونس کی بھی بات کی تھی, آپ کو پتا ہے نا, آپ کی ٹیم کے کھلاڑی جن کو آپ سپورٹ بھی کر رہی ہیں. جی بالکل مجھے پتا ہے. سینچری بنائی تھی تب ریکوائرڈ رن ریٹ کی بات ہوئی تھی. لیکن عبید شاہ کی جو سیلیبریشن ہے آج ان کے اپنے وکٹ کیپر کو لے کے ڈوب گئی تھی. such an adorable moment in the match. یاسر بھائی ذکر خیر تو ہو ہی رہا ہے, باقی تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں. I mean I think for us to kind of look at عبید, کیونکہ جیسے عبید پہلے بالنگ کر رہے تھے اور آج جو بالنگ کر رہے تھے there was a major difference. اس میجر ڈفرینس کے اوپر بھی ضرور بات ہونی چاہیے. What happened over there? یہ سیلیبریشن میں اپنا وکٹ کیپر لٹا دیا بھائی. اپنی ٹیم کا فوجی شہید ہو گیا. اس کو کہتے ہیں اپنے فوجی مارنا. وہ دیکھیں شہزاد آپ پلیز بچ کے رہیے گا میرے ریڈیس سے. I do move my hands a lot. Yeah, that's perfectly Sorry in fine. advance. But let's talk about the chase also for a little bit. آج آئیڈیل موقع تھا فخر زمان کے پاس کچھ بڑا کرنے کا. اتنا بڑا ٹارگٹ چیز ہونا ہی نہیں تھا وداؤٹ either فخر اور عبداللہ شفیق اور anybody from that top order making 100. What went wrong? What went missing? Why couldn't Fakhar Zaman go all the way? What went wrong? پہلی اننگ 228 is too something in 4 overs, but 3-4 اوور کے لیے اتنے رن ریٹ کو لے کے چلنا اور پورے 20 اوور تک لے کے چلنا نا, اٹس ڈیفیکلٹ. جب آپ کنٹینیوس شاٹس کھیلتے رہتے ہیں تو دیٹس وے یو گیو چانسز ٹو اپوزیشن. اور وہ انہوں نے بالنگ میرے خیال میں جیسے بات ہوئی ابھی عبید کی, آئی تھنک کہ ہی میڈ دا ڈفرینس. جو انہوں نے اسمارٹلی آ کے سلو ون کر کے, ایوری باڈی نوز کہ فخر بہت فاسٹ ہارڈ ہینڈ سے کھیلتے ہیں تو ہی چینج اسپیس, وہاں پہ وہ فخر کو آؤٹ. اور پھر جو انہوں نے مچل کو بال کیا تو آئی تھنک کہ مجھے بڑا مزہ آیا ان کو دیکھ کے. ایز اے کڈ بولنگ ود 140 اچھی جگہ پہ اسمارٹلی اور اپنے سلو ونس کو بیچ میں اچھے طریقے سے یوز کیا. آخری اوور میں جا کے ان کو تھوڑے رنز ہوئے ہیں بٹ اس ٹائم تک میچ واز ڈن.
یہ شاہ برادرز کے جینز میں کیا ہے اور ان کو یہ ان کی خوراک کیا ہے؟ نسیم شاہ، عبید شاہ، عنید شاہ، گوشت بہت کھاتے ہیں. پٹھان ہے ماشاءاللہ, گوشت بہت کھاتے ہیں. ابھی نہیں, وہ مجھے بڑا امپروو بالر لگا ہے. میں انڈر 19 میں بھی ان کو دیکھا اور شاہ کے ساتھ ہی کین پلے ریپرزینٹ پاکستان. ہی ہیز گاٹ آل دا ایلیمنٹس جو ایک فاسٹ بالر میں ہونے چاہیے. Obviously بائی دا ٹائم جو کھیلتے جائیں گے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے, سیکھتے جائیں گے, لرن کریں گے چیزوں سے. اور میرے خیال میں بہت اچھی ایک وہ بالنگ آپشن بن گئی ملتان کے لیے. ان کے اوپر بینک نہیں کر رہا تھا ملتان ان سٹارٹ. ان کے وہ جو آپ اوپر دیکھیں ڈیوڈ ولی, بریسول اور ان کے اوپر وہ زیادہ, اسامہ میر کے اوپر زیادہ وہ بینک کر رہے تھے. بٹ لاسٹ 2-3 میچز میں یس ملتان جیتا نہیں تھا, بٹ عبید واز اسٹینڈ آؤٹ بالر فار دیم. اور آج کی جیت میں ان کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. اور گوئنگ فارورڈ آئی تھنک اگر عبید اس طرح کی بالنگ کرتے رہیں گے تو اٹ ول بی ویری ہینڈی فار ملتان سلطان. ایگزیکٹلی. اور آپ نے بڑی خوبصورتی, کیونکہ ابھی ہم چیز کے حوالے سے بات کریں تو چیز کو جہاں پہ آ کے کنٹرول کرنے کی ضرورت تھی, ملتان سلطان واز ایبل ٹو ڈو دیٹ ایز ویل. اسامہ پہ ہم نے بات کر لی. آئی تھنک اس میں مائیکل بریسول کا بھی کافی کردار ہے. 6.5 کی اکانومی کے ساتھ 3 اوورز انہوں نے کرائے, پھر اس کے بعد 2 وکٹس بھی انہوں نے حاصل کرنے میں کامیاب رہے. ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از کہ مڈل اوورز میں ریسٹرکٹ کیا جائے اگر آپ کو پتا ہے کہ آگے سے تگڑے بلے باز انٹینٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, وچ لاہور قلندر obviously failed to control. آئی تھنک اس میں مڈل اوورز میں تو عبید شاہ کو ہی کریڈٹ جاتا ہے. اس نے جو ساری بات سہیل بھائی نے کی جہاں آ کے وکٹس لیے ہیں, پر ڈیرل جو بریسویل ہے ان کی بولنگ ود اگینسٹ دا لیفٹ ہینڈ بیٹرز, اور پھر آج کیچ بہت اچھا کیا عثمان نے, اور پھر ریویو بہت زبردست لیا. یہ اس کے اوپر بات بڑی ضروری ہے بیکاز عبداللہ شفیق ایک ایسے پلیئر ہیں لاہور کے جو کہ بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ فارم میں. تو جو کیچ انہوں نے پکڑا ڈاؤن دا لیگ سائڈ, وہ اتنا آسان کیچ نہیں ہوتا کیونکہ آپ آلموسٹ بلائنڈ ہو جاتے ہیں ایز اے وکٹ کیپر. اور اس کے بعد اس کو ریویو پہ اتنے کنونسنگ تھے انہوں کا لے کے ہی رہو, اور کوئی بھی بالر بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا. تو بریسویل جیسا پلیئر آپ کے پاس ہو جو بیٹنگ میں بھی پرفارم کر سکتا ہے, بولنگ میں بھی. اور میں یہی بات کہی تھی کہ پنڈی کی پچ کے اوپر بریسویل اور افتخار کا اکٹھے کھیلنا ان کے لیے تھوڑا سا مشکل کریٹ کر رہا تھا, پر اب یہی کمبینیشن ملتان میں ان کو بہت فائدہ دے گا بیکاز دونوں ایسے پلیئر ہیں جن کو آپ ایز اے میچ ونر یوز کر سکتے ہیں ان پچز کے اوپر. تو آئی تھنک ملتان ول لک گڈ سائڈ. اور وہ پہلے شروع میں کرس جارڈن اور ڈیوڈ ولی پہ زیادہ انحصار کر رہے تھے, تو اچھا ہوا کہ عبید کو ایک اچھا موقع ملا اور اس نے پوری طرح اویل بھی کیا. اور آئی تھنک اب ان کی بولنگ میں وہ تھوڑی سی شیپ نظر آ رہی ہے. جوش لیٹل ایکسیلنٹ فیلڈر آلسو, جو کیچ فخر کا لیا وہ آؤٹ اسٹینڈنگ تھا. تو آئی تھنک اب ایک نظر آ رہا ہے کہ ان کی تھوڑی سی ایک فارمیشن بولنگ کی بننی شروع ہو. اور ابھی چاہیے بھی تھا ان کو اس ٹائم پہ. ایون آفٹر دس ون their net run rate is at -1.7, so they are at the bottom of the table right now with just 2 points. لیکن پشاور زلمی کے بھی 2 points ہیں, کوئٹہ کے بھی 2 points ہیں, بٹ کیونکہ اپنے مارجنز ان کے اتنے برے رہے ہیں, نیگیٹو رہے ہیں, تو سفر تو وہ کر رہے ہیں. بٹ اب یہ خالی ایک ون سے کام نہیں چلے گا. ملتان will really have to carry this کتنے ونز ان کو چاہیے ہوں گے؟ یہ اب لے لیں ابھی جو جن لوگوں کی اسٹرانگ ہے وہی کتنے چاہیے بتائیں, کتنے چاہیے ابھی؟ کم از کم 5 ونس تو چاہیے ہوں گے جہاں پہ وہ بھی ہیں. کم از کم ریئلی 5 ونز؟ 4 اور 5. 4 to 5 اچھے مارجن سے بھی چاہیے ان کو, کیونکہ پشاور اور کوئٹہ پیچھے بھی چاہیے. یا 4th پلیس ہمیشہ جو ہے نا وہ 4 سے 5 میچز والوں کے وہ آخری 3 جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ دے فائٹ فار 4th پلیس. اور اس میں بھی نیٹ رن ریٹ ول میٹر. اچھا, اب آگے آنے والے جو میچز ہیں ملتان میں, آر دے گنا لک دا سیم جس طرح یہ آج کا ہمیں میچ لگا؟ ول دیر بی اے لاٹ مور رن اسکورڈ, یا ہمیں تھوڑے ڈفرینٹ, ہمیں بہتر بیلنس نظر آئے گا بٹوین بیٹ اینڈ بال؟ اٹ آل ڈپینڈس کہ بالنگ لائن اپ کیسے ریئیکٹ کرتی ہے. Pitch. So, very quickly, because we have been discussing the points table as well. So, for Momal's understanding, because you're over here as a guest, so we want you to be entertained and then enlightened as well about cricket. So, Islamabad United is on top. See, 4 matches खेले उन्होंने 4 के 4 जीते हैं, which is our team. We're doing wonderfully well. We're on the top. You can see where your team is. It's on number 2. We've got a challenge going on. उन्होंने 5 मैचेस लेकिन खेले हैं, so number of games उनके ज़्यादा है. हमने 4 खेले हैं और उसमें से 3 जीते में कामयाब रहे. और इस दफ़ा कराची किंग्स अच्छा परफॉर्म कर रही है, वरना बहुत ही बुरा परफॉर्म किया है उन्होंने पिछले सीजन में. हम अभी की बात कर रहे हैं. Let's talk about right now. हाल में talk about पुराना. लाहौर कलंदर्स उन्होंने 4 खेले जिनमें से 2 जीते 2 हारे. और आप साथ देख रही है नेट रन रेट्स भी ठीक है. पिशावर ज़ल्मी 4 बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे. बाबर आजम की कप्तानी में सिर्फ एक ही मैच जीतने में कामयाब हुए, जो कि गालबन किसके खिलाफ था? आई थिंक
probably شاید کراچی کے خلاف تھا if I'm not wrong. کوئٹہ گلیڈیٹرز 3-1-2 اور اس کے بعد ملتان سلطانز at the bottom 4-1-3. Got it? Absolutely. Right. Now جی coming sir. back to سہیل بھائی. جی سہیل بھائی continue please. کیا کس کو اسی کو کنٹینیو نہیں نہیں اس کو نہیں جو آپ بات کر رہے تھے. کیا کر رہا تھا بھول بھی گئے ہو. وہ تو ظاہر ہے Fine, ظاہر یہ کر آپ دو. نے اتنی دیر ملتان میں کیا آنے والے میچز بھی ایسے ہی ہوں گے. دیکھیے کل اسلام آباد کے ساتھ میچ ہے. اسلام آباد کے پاس اگر آپ دیکھیں تو اسپن ڈپارٹمنٹ بھی بڑا تگڑا ہے ان کا. عماد وسیم از بین بولنگ بریلینٹلی, اپنا دماغ بھی بڑے اچھے طریقے سے یوز کر رہے ہیں. شاداب نے وہ اپنی فارم اور وہ گین کر لی ہے, کانفیڈنس ان کو بھی آ گیا ہے. اینڈ دین دے فاسٹ بولرز آر ڈوئنگ ویل. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ, میں نے کہا نا کہ یہاں پہ ملتان بہت اچھا کھیلا بٹ بالنگ میں بھی بہت زیادہ ہم نے فری بیز ان کو دی ایز اے لاہور قلندر. ٹھیک ہے. تو کل ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ اسلام آباد بولڈ. بٹ جو ملتان کی ہسٹری رہی ہے کہ جو میچز ہوتے جائیں گے تو پچ جو ہے تھوڑا وہ ٹائرڈ ہوتا جاتا ہے, تو وہاں پہ آپ کو اسپنرز ول کم ان ٹو پلے بٹ مور. تو 220-230 والے میچز تو شاید نہیں ہوں گے بٹ ہائی اسکورنگ, کیونکہ اتنا لمبا پورا ٹورنامنٹ جب وہاں پہ ہوتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے 14-15 میچز ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ سیناری ہوتا ہے. یہاں پہ میرے خیال میں 3 سے 4 میچز ہوں گے, تو اتنا زیادہ پچز پہ اسکوئر پہ اتنا زیادہ, آج بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ہی پچ تھی باقی سب وہ ہے گراس کورڈ ہے, تو اتنا زیادہ وہ افیکٹ نہیں ہوگا. سو آئی گیس کہ 180-190 والے میچز تو یہاں ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی, well that's great as well. اور میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ملتان سلطان کی یہ جو وکٹری ہے ان کو بہت کانفیڈنس دے گی, جیسے کہ کلیئر مین دیتا ہے with a stronger scalp. Alright, so we had